بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1420 ہے اور آج سورۃ النور کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن ہرگز گمان نہ کریں آپ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین ہمیں عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، ولبئس المصیر البتہ وہ بری ہے واپسی کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات نماز قائم کرو، دوسری بات زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات رسول کی فرمانبرداری کرو، چوتھی بات تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے، پانچویں بات یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، چھٹی بات ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ساتویں بات یقیناً دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں بجا موقع نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور روزے اور زکوٰۃ کا بیک وقت متعدد بار حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تاکہ اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جانی اعتبار سے بھی اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہے، مالی اعتبار سے بھی، صرف جانی یا صرف مالی نہیں، تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے اور اپنے وقت کو بھی اللہ کے لیے لگانا ہے اور اپنے آپ کو جھکانا ہے اور مال زکوٰۃ بھی دینا ہے، تمہارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جان اور مال 2 طریقے سے تمہارا امتحان ہوگا، تو نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور یہاں ایک تیسری چیز بتائی گئی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 3 کام کر لو گے تو یاد رکھو رب ذوالجلال کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آگے ایک بات اہم ترین بتائی گئی کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، پیغمبر آپ اس بات کا گمان نہ کریں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ زمین میں ہم کو ہرا دیں گے، بالکل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ زمین میں نہ ہرا سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں بھاگ کر ہم کو بے بس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال قادر مطلق ہیں، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، دن اور رات، سمندر اور پہاڑ، جمادات نباتات، ہر چیز، کل کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کی کنجیاں ہیں۔ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو ہرانا چاہے وہ ہرائے گا، لیکن اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اللہ کے قبضے سے کوئی بھاگ کر اللہ کے دائرے حکم اور اس کی سطح کے دائرے سے کوئی باہر نہیں جا سکے گا۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 میں کہا گیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا، اور اگر تم منہ موڑ لو تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا، أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ نہیں ہے کہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے، کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہوں، کسی کو مغلوب کرنے والے نہیں، وہ خود مغلوب ہیں، اللہ کو زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے وہ نہیں ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا، نہ تم زمین میں کسی کو عاجز کر سکتے ہو، نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔